پکا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں کرائٹیریا کچھ الگ بن چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب تک کہ بندہ 10 12 15 کرامات نہیں دکھائے گا اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ کرامت ہوتی ہے ولی کی، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اور کثیر کرامات بھی ہیں، لیکن ولایت کا دار و مدار کرامت پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی جہاں بھی بات کی قرآن پاک میں، اپنے نیک بندوں کی، اپنے قرب والے بندوں کی، تو رب تعالیٰ نے وہاں عمل کی بات کی، شریعت کی پابندی کی بات کی۔ معروف آیا کریمہ جس کو ہم سناتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، یہ سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب دیکھیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ولیوں کو خوف اور غم نہیں ہے، پھر فرمایا کون اللہ کے ولی ہے، یعنی کہ اللہ نے خود ولی ہونے کی تعریف کی، ڈیفینیشن کی کہ میرا ولی کون ہوگا۔ یا اللہ تو ہمیں بتانا تیرا ولی کون ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعد میں علماء نے لکھا، لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں کی، لیکن ولایت کی جو ڈیفینیشن قرآن نے کی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگی نا، وہ سب سے بڑی ڈیفینیشن ہوگی، وہ سب سے افضل ڈیفینیشن ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا ولی وہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کون رب کے ولی ہیں؟ الذین آمنوا۔ پہلی بات تو یہ فرما دی کہ جو ایمان لائے۔ بے ایمان رب کا ولی نہیں ہو سکتا، کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ اللہ رسول پر صحیح ایمان لے کے آئے، اور جو اللہ رسول نے فرمایا قیامت پر اس کا ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ رسول پر ایمان ہو، اور اس کے نظریات ٹھیک ہوں، اللہ کے بارے میں نظریہ ٹھیک ہو، رسول اللہ کے بارے میں نظریہ ٹھیک ہو، صحابہ کے بارے میں نظریہ ٹھیک ہو، اہل بیت کے بارے میں نظریہ ٹھیک ہو۔ اور اگر وہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہو تو وہ تو پہلی شرط میں فیل ہو گیا ہے، اس کا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے ہر ولی سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ ولی تو وہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان کو عزت دیتا ہے، ہر مسلمان کو رسپیکٹ دیتا ہے، کسی بھی مسلمان کو وہ گالی نہیں دیتا، اس کی ہاتھ اور زبان سے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے بڑی مشہور، آپ نے فرمایا کہ پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور جس کی زبانوں سے میرے معاویہ محفوظ نہیں ہے، جس کی زبان سے سید ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہے، افضل البشر ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، جس کی زبان سے خلیفہ دوم حضرت عمر محفوظ نہیں ہے، جس کی زبان سے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی محفوظ نہیں ہے، معاذ اللہ، ان پر وہ تہمتیں باندھتا ہے، طرح طرح کی اعتراضات کرتا ہے، تو ہم گمان کریں کہ ایسا بندہ کہ اللہ کا ولی ہوگا، ایسا بندہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوگا، وہ رب کی بارگاہ سے دور ہوگا، وہ شیطان کے قریب ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی ولایت کی جو شرط اللہ نے بیان فرمائی، الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو ایمان لے کے آئے، اور اس کے ایمان میں کسی قسم کا خلل نہ ہو، ہر طریقے سے، ہر انداز سے اس کا ایمان کمپلیٹ ہو، اس کا ایمان پورا ہو، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان، قیامت پر بھی ایمان، جنت و دوزخ پر بھی ایمان، اور پھر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں نظریات درست ہوں، باقیہ لوگوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق اس کے نظریات ہوں۔ دوسری شرط، دو ہی شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں، بڑی کی لمبی چوڑی ڈسکشن اور لمبی چوڑی بحث قرآن نے نہیں فرمائی کہ یہ جس میں 20 شرطیں ہوں وہ رب کا ولی ہے، فرمایا نہیں، دو ہی شرطیں، الذین آمنوا، ہو پکا مومن، وہ خام خواہ کی وہ بعض اوقات نا، آج کل یہ بھی ایک رجحان ہے، مومن تو ہم سارے ہیں، مسلمان تو ہم سارے ہیں، بعض لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو وہ شک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں، یار اسلام کا جو یہ والا حکم ہے نا یہ بڑا سخت ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، معاذ اللہ۔ اگر وہ اعتراض کے طور پہ کر رہا ہے پھر تو بندہ سم ٹائم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ایمان اس کا پکا ہو بالکل، جو اسلام نے فرما دیا، جو رب نے فرما دیا، لاجک بعد میں، عقل بعد میں، اس کا یہ نظریہ ہو میرے رب نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ انصاف پر مبنی ہے، وہ درست ہے۔ ہاں اس کو لاجک کے ذریعے اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو میری عقل کا قصور ہے، میری عقل اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو سمجھ سکے، لیکن رب نے یہ حکم صحیح فرمایا ہے اور اللہ رسول کا حکم بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری شرط وَقَانُوا يَتَّقُونَ، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ولی وہ ہے جو مسلسل
کانٹینیو تقوی اختیار کرے، یعنی ایک دن نیک نہ بنے، ساری زندگی وہ متقی بن کے رہے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ کانا کے بعد جب یتقون یعنی مضارع کا صیغہ آتا ہے، فیوچر کا صیغہ آتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کانٹینیو، مسلسل، تسلسل کے ساتھ۔ وقان بعض کو ہوتا ہے رمضان شریف آیا تو کچھ لوگ بڑے نیک بن جاتے ہیں، جو پورا رمضان روزے بھی رکھے، بڑی پکیزگی کے ساتھ نمازیں بھی ساری پڑھی، بڑا شریف آدمی بن کے رہے۔ جو ہی رمضان گیا، عید والے دن ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر پورا سال پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ پورا رمضان متقی بن کے رہے، نیک بن کے رہے، لیکن ان کا وہ تقوی کانٹینیو نہیں چل سکا، مسلسل نہیں چل سکا۔ ایک مہینے بعد وہ بالکل ختم ہو گیا تقوی، یا ایک سال تک تو بڑے وہ متقی رہے، نیک رہے، لیکن دوسرے سال سارا ان کا تقوی ختم ہو گیا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ ولی وہ ہے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد مسلسل رب سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرتا رہے۔ تقوی کیا ہے؟ واٹ از تقوی؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ اکبر، تقوی کی کئی ڈیفینیشن علماء نے فرمائی ہیں، لیکن ایک تعریف میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ تقوی کو سمجھیں گے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ التجنب ما یضرہ عن الآخرہ، ہر اس چیز سے بچنا جو آخرت میں بندے کو نقصان دے، جو آخرت میں بندے کو کیا دے؟ نقصان دے، اس سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ اب نماز قضا کرے گا تو آخرت میں نقصان ہوگا، یقیناً ہوگا، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا۔ جھوٹ بولے گا تو آخرت میں نقصان ہوگا، آخرت میں تو ہوگا جھوٹ۔ اللہ نے دنیا میں بھی فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی کہ وہ رب کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی لعنت کا یہ مطلب ہے وہ رب کی رحمت سے دور ہے، اور آخرت میں تو عذاب ہوگا، سزا۔ اسی طرح غیبت ہے، چغلی ہے، سود ہے، شراب ہے، حرام کھانا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اب پوری ایک لسٹ ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان کا ہم کیوں گناہوں سے بچتے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک غیر مسلم ہوتا ہے، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے بندہ مرے گا، ہڈیاں ہو جائے گا، وہ مٹی کے اندر مل جائے گا، وہ کہتا ہے قیامت وانی نہیں ہے، وہ قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، دنیا میں آئے ہیں، ایک دفعہ زندگی ملی ہے، عیاشی کرو، موج مستی کرو، جہاں سے مرضی جیسے مرضی پیسہ کماؤ، وہ حرام ہو حلال ہو کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کھاؤ، حلال ہو حرام ہو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ چند روزہ زندگی یہی زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے، پھر ہم نے کوئی نہیں اٹھنا، قیامت کوئی نہیں آنی، یہ جنت جہنم کا تصور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ایک غیر مسلم کا نظریہ ہے، لیکن مسلمان کا تو نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، فرمایا دنیا جیل ہے، دنیا قید خانہ ہے۔ اصل جو بندے کی زندگی ہے، بندے کی عیاشی ہے، بندے کی جو انجوائمنٹ ہے، وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی جان نہیں جانتی، کوئی بندہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ کچھ نعمتوں کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیکن فرمایا جنت میں ہم نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا۔ فرمایا یہ جزا ہوگی ان کاموں کی جو انہوں نے دنیا میں کیے، جو دنیا میں روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی، جو تہجدیں پڑھی، جو اللہ رسول کو راضی کیا، فرمایا یہ اس کی جزا ہوگی۔ وہ جب ایسی چیزیں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ تو کافر کا تو اس پہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، اسی لیے کافر تو کبھی بھی تقوی اختیار نہیں کرے گا۔ تقوی اختیار کرے گا ہمیشہ مسلمان، گناہوں سے بچے گا ہمیشہ مسلمان، ایمان لانے کے بعد۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بچے۔